بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کی راتوں میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس روایت کی مطابقت محمد بن عبداللہ کے ساتھ ابو اسامہ، عقبہ بن خالد اور ابو زمرہ نے کی ہے۔ اور جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو، لیکن دوبارہ میں نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم انتظار کرتے رہے اور جب سورج ڈل جاتا تو کینکریاں مارتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وادی کے نشیب بطن وادی میں کھڑے ہو کر کینکریاں ماریں تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کچھ لوگ تو وادی کے بالائی علاقے سے کینکریاں مارتے ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی بطن وادی ہے، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے رمی کرتے وقت جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ان سے سفیان ثوری نے اور ان سے عماش نے یہی حدیث بیان کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمرہ کبری کے پاس پہنچے تو کعبے کو آپ نے بائیں طرف کیا اور منع کو دائیں طرف، پھر 7 کینکریوں سے رمی کی اور فرمایا کہ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح رمی کی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی 7 کینکریوں کے ساتھ رمی کے وقت آپ نے بیت اللہ کو تو اپنی بائیں طرف اور منع کو دائیں طرف کر لیا، پھر فرمایا کہ یہی ان کا بھی مقام تھا جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے حجاج سے سنا، وہ منبر پر صورتوں کا یوں ہی نام لے رہا تھا، وہ سورج جس میں بقرہ گائے کا ذکر آیا ہے، وہ سورج جس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، وہ سورج جس میں نساء عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ حماش نے کہا میں نے اس کا ذکر حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت وہ وادی کے نشیب میں اتر گئے اور جب درخت کے جو اس وقت وہاں پر تھا برابر نیچے اس کے سامنے ہو کر 7 کینکریوں سے رمی کی، ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس کی کہ جس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی وہ ذات بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پہلے جمرہ کی رمی 7 کینکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کینکری پر اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، اس طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرہ وسطی کی رمی کرتے، پھر دائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے، یہاں بھی دی تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے۔ اس کے بعد والے نشیب سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے، اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پہلے جمرہ کی رمی 7 کینکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کینکری پر اللہ اکبر کہتے تھے۔
اس کے بعد آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر جمرہ وسطی کی رمی میں بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بڑھ کر ایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ بہت دیر تک اسی طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے، پھر جمرہ عقبہ کی رمی باطن وادی سے کرتے، لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے۔ آپ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمر کی رمی کرتے جو منع کی مسجد کے نزدیک ہے تو 7 کینکریوں سے رمی کرتے اور ہر کینکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے رہتے تھے، پھر جمرہ ثانیہ وسطی کے پاس آتے جہاں بھی 7 کینکریوں سے رمی کرتے اور ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پھر دائیں طرف نالے کے قریب اتر جاتے اور وہاں بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے رہتے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے اور جہاں بھی 7 کینکریوں سے رمی کرتے اور ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد واپس ہو جاتے جہاں آپ دعا کے لیے ٹھہرتے نہیں تھے۔ ظاہری نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا، وہ بھی اسی طرح اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔